آخر میں جو بات کہنے لگا ہوں اس پر میں آپ حضرات کو تھوڑا سا متوجہ بھی کروں گا. میں بالکل ہر قسم کی ضد اور اناد اور ہٹ دھرمی اور غصے اور بغض اس سے ہٹ کر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے کوئی لوگ مجھے گالی نکالیں یا تبرہ کریں یا وہ آپ کی مرضی ہے. جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. میں نے البتہ کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی کی دل آزاری ہو. ہمارا کام تو یہ نہیں ہے. ہمارا کام تو تولا ہے اور محبت بانٹنا ہے. یہ جو میں بات پیش کرنے لگا ہوں پہلے اس کے حوالے سن لیں جی. اصول کافی صفحہ 396 یہ حوالے سن لیں. یہ بڑا زبردست حوالہ ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں. کتاب الصافی شرح اصول کافی صفحہ 204 جلد 3 دو حوالے ہو گئے جی. عمدۃ الطالب صفحہ 192 اور جلاء العیون صفحہ 239 منتہی الاعمال صفحہ نمبر 2 جلد 2. یہ حوالے آپ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھیں. 5-6 کتابوں کے حوالے میں نے پیش کیے ہیں جی. کہنے والا بندہ کون ہے؟ یہ 5ویں امام ہے جی اہل تشیع کے، محمد باقر رحمت اللہ علیہ. یہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں. یہ محمد باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فارس سے جب لڑائی ہوئی تو اس وہاں سے جو مال غنیمت آیا تو یزدجر کی جو بیٹی تھی، بادشاہ کی بیٹی شہر بانو، وہ بھی قیدی بن کے آئی. وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے، آخر شہزادی تھی، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، زرق برق لباس بھی پہنے ہوئے، زیوروں سے جواہرات سے بھی لدی ہوئی ہے. کتابوں نے، یہ جن کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں ان میں لکھا گیا کہ مدینے کی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے وہ منظر دیکھنے لگی جہاں ان گلیوں سے، سڑکوں سے وہ یزدجر کی بیٹی شہر بانو گزر رہی تھی. جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اس کو لے جایا گیا، یہ ذہن میں رکھیے یہ خلافت ہے سیدنا فاروق اعظم کی. اس زمانے میں یہ یزدجر کی بیٹی شہر بانو باندی بن کے آئی ہے، لونڈی بن کے. اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور فارس فتح ہوا ہے. خلافت کس کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے. چنانچہ ان کتابوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے شہر بانو بما زیورات و جواہرات کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دی، ان کو دے دی. اور ایک روایت میں آیا کہ نکاح کیا، شہر بانو کا حضرت حسین سے نکاح کیا گیا اور اس کا حق مار بھی بیت المال سے ادا کیا گیا. دیکھیں مجھے گالی نہیں نکالنی یا مجھ پہ تبرہ نہیں کرنا. میں نے کتابوں کے حوالے پیش کر دیے، اس پر تحقیق کیجئے، اس پر غور کیجئے. جو صاحب فکر لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، وہ تھوڑی سی تحقیق کریں. تحقیق کرنے میں آخر کیا حرج ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دی. اسی شہر بانو سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے رحمت اللہ علیہ. یہ شہر بانو ان کی والدہ محترمہ ہے. اور کربلا میں سب حضرات شہید ہو گئے، حضرت حسین بھی، ان کے بیٹے بھی، بھتیجے بھی. تو یہ جو سادات کی نسل ہے یہ حضرت سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے چلی ہے، کیونکہ بچ صرف وہی بچے تھے کربلا میں، باقی تو سب نے جام شہادت نوش کر لیا تھا، باقی تو سب کو شہید کر دیا گیا تھا. تو بچے تھے صرف زین العابدین. تو سادات کی جو نسل ہے یہ پوری سادات کی یہ حضرت سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے چلی ہے. میرا سوال یہ اور بڑے پیار سے یہ سوال ہے، اگر حضرت عمر کی خلافت صحیح نہیں، اگر حضرت عمر کی خلافت غاصبانہ ہے، جبر سے ہے، ظلم سے ہے، صحیح نہیں، تو پھر اس خلافت میں ہونے والا جہاد بھی صحیح نہیں.
جہاد صحیح نہیں تو آنے والا مال غنیمت بھی صحیح نہیں، اور آنے والا مال غنیمت بھی صحیح نہیں تو پھر شہر بانوں کا ہبہ ہونا یا شہر بانوں کا نکاح حضرت حسین سے وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے سادات پہ رحم کرو اور اس بات کو تسلیم کر لو کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت برحق تھی، خلافت راشدہ تھی، حضرت علی اس پر راضی تھے، اس زمانے میں ہونے والی جنگ جہاد تھی، آنے والا مال غنیمت حلال تھا، اور شہر بانوں کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 101% صحیح تھا۔ ان باتوں پر بڑے ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے مزاج سے غور کیا جائے گا۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے چوتھی نشست کے لیے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔